بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں HQ-9P ہیمارڈز پاکستان نے ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم انٹیگریٹ کر دیا ہے پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں، اور یہ بہت بڑی ایک خوشی کی خبر ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پھر مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے، جتنی مین اسٹریم میڈیا میں اس کو کوریج ملنی چاہیے تھی، جتنی اس کی بات ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اور یہی سب سے بڑا افسوسناک پہلو ہمیشہ رہتا ہے ہمارے میڈیا کی کوریج کا، کہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے تحفظ کو، پاکستان کی سالمیت کو ایک مثبت طریقے سے اجاگر کرتی ہیں، اس کو نہیں دکھایا جاتا۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے۔ HQ-9P ہیمارڈز ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم کراچی میں کل ایک بہت سادہ لیکن پروقار تقریب، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ موجود تھے، انہوں نے وٹنس کیا اس انٹیگریشن کو۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل وہ لوگ جو ڈیفنس انتھوزیاسٹ ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو بھی اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں بتاتے چلتے ہیں۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس ہمیشہ سے ایک بہت زیر بحث جو ہے وہ موضوع رہا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ کیونکہ اب یہ HQ-9P بھی ہمارے ساتھ، اس سے پہلے ہم نے LY-80 پر بھی بات کی آپ کے سامنے، اور گاہے بگاہے ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اب میں اس کو سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ایک سیریز کی جائے، پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اوپر ایئر فورس کی جانب سے ان کے درمیان کیا کولیبوریشن ہے، نیوی کو اس کا کیا فائدہ ہے، اور پاکستان کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں ان کے اوپر اس کا کیا امپریشن پڑے گا، پاکستان کا تحفظ، پاکستان کا دفاع اب کتنا مضبوط ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک سیریز کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اس کی تفصیل سے۔ جنرل باجوہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پاکستان آرمی کا ایئر ڈیفنس سینٹر کراچی کا دورہ کیا۔ اسی دورے میں انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے وٹنس کیا کمیشننگ اسٹیٹ آف دی آرٹ چائنیز اوریجن HQ-9P جو ہیمارڈز ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو پاکستان آرمی میں باقاعدہ ڈپلوائے کر دیا گیا۔ اب وہ باقاعدہ حصہ ہے پاکستان کے ایئر ڈیفنس کا اور ریڈی ٹو گو۔ اس میں لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان جو تھے وہ موجود تھے، کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ، اور انہوں نے بریف بھی کیا چیف آف آرمی اسٹاف کو اسٹریٹجک ویپن سسٹم کے اوپر، اور یہاں پہ بتایا یہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں چیف کے ریمارکس بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ جو کہ بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں اس وقت گلوبلی۔ پاکستان اس وقت چیلنجز میں ایک مرتبہ پھر گھرا ہوا ہے۔ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ پاکستان کا نازک موڑ، لیکن واقعی میں جو ممالک دین کے نام پر وجود میں آتے ہیں وہ نازک موڑ سے ہی گزرتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد۔ اس وقت کے چیلنجز کے حساب سے یہ امریکہ کو ایک بہت بڑا جواب بھی ہو سکتا ہے، خاص کر کے جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں S-400 کی انڈکشن کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ S-400 کیا ہے اس پہ بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، دوبارہ بھی کریں گے، اور اس کا ہم S-400 کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ چھوٹا سا ضرور آج کریں گے، باقی اس میں ہم تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ مگر S-400 کیا ہے اس کے اوپر بھی بات، S-400 کا اور اس کا آپس میں کیا مقابلہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف اور وہاں پہ جو موقع پہ موجود بات ہوئی، اس میں یہ کہنا تھا کہ انڈکشن آف ہیمارڈز کی، یعنی ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو کہا جاتا ہے HQ-9P کو، اس کو یہ سگنیفیکنٹلی انہینس کرے گا کمپریہنسو لیئرڈ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس CLI-AD کلائڈ شیلڈ آف ایریل فرنٹیئرز آف پاکستان ایز دا سسٹم از فلی انٹیگریٹڈ through a well-knit digitized system on its inventory۔ یہ پاکستان کی تمام تر جتنی بھی فضا میں پاکستان کو سمپل الفاظ میں اگر میں بتاؤں، کیونکہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بہت سادہ کر کے بتائیں، اگر فضائی نگرانی کے حوالے سے بات کی جائے، ایئر فورس تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان آرمی کا ایئر ڈیفنس سسٹم اب اس کو کئی گنا پاکستان کی فضاؤں کی حساسیت ہے یا ان کو درپیش چیلنجز ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہمارے پڑوسیوں کی جانب سے مغرب میں بھی ایک چیلنج کھل چکا ہے، تو اس جانب سے پاکستان ہمیشہ اب اپنی تیاری کو نہ صرف مضبوط کیے رکھے بلکہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کا اعادہ کیا جا رہا ہے پاک فوج کی جانب سے کہ اس کو جاری رکھا جائے گا اور اس سفر کو روکنا نہیں ہے، اور یہ چلتا جائے گا۔ اس کا یہ ایک ملٹی لیئر سیکیورٹی کا جو آلریڈی سسٹم ان پلیس ہے پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اس میں یہ ایک بہت بہترین اضافہ ہے، اور اس میں اب پاکستان کی فضائیں جو ہیں اگر کہا جائے سادہ تجزیے کے مطابق تو اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ اب اس کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور دیکھے گا تو وہ اس کا مزہ بھی چکھے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ویل نیٹ ڈیجیٹائز سسٹم ہے، اس کی انوینٹری پہ کیپیبل آف انٹرسیپٹنگ ملٹیپل ایئر ٹارگیٹس انکلوڈنگ ایئر کرافٹ
aircrafts, cruise missiles and beyond visual range weapons at ranges over 100 kilometers with single shot kill probability. HQ-9P is considered as a strategic long-range surface-to-air missile with remarkable flexibility and precision. इसको सैम का नाम भी दिया जा रहा है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल. एक ये स्ट्रेटेजिक वेपन पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसको स्ट्रेटेजिक वेपन का नाम भी दिया जा रहा है. इसके अलावा ये शॉर्ट किल प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रिसिजन के साथ अपने निशाने की बेहतरीन तरीके से इंटरसेप्ट करने की, शनाख्त करने की और उसको तबाह करने की फ़िज़ा में ही सलाहियत रखता है. और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो इसके हथियार हैं, ना सिर्फ ये उनको 100 किलोमीटर तक हदफ ना सिर्फ उनकी निशानदेही कर सकता है बल्कि उनको तबाह भी कर सकता है. इसमें जहाज़ भी हैं, इसमें फाइटर जेट्स, जिसका यहाँ पे फाइटर जेट्स लिखा नहीं है, एयरक्राफ्ट लिखा है, लेकिन जाहिर है इतनी स्पीड से 100 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप किसी की निशानदेही करना चाहें तो उसमें सबसे पहला जो नीडेड टारगेट होता है वो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं. जेट एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और BVR वेपन जो हैं, मुझे BVR कहने की आदत है तो मैं बियॉन्ड रेंज विजुअल्स कह देती हूँ हमेशा. तो BVR वेपन और जहाज़ और क्रूज़ मिसाइल जो कि सबसे ज़्यादा डेडली साबित होते हैं. भी आपने फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में भी देखा होगा कि उनको आयरन डोम की वजह से, गो के इसमें बहुत फ़र्क है मैं मानती हूँ, मगर एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आपको वहीं से पता चल गया होगा कि अगर फ़लस्तीन के लोग दिलो जान से ना लड़ते तो शायद उनके लिए बड़ा मसला होता, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत अपने एक छोटे से खित्ते को कितना महफूज तरीन बनाने की कोशिश की है. तो ये इसकी खसूसियात हैं. और शॉर्ट किल प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी खसूसियत अगर आप मुझसे पूछते हैं तो एक ही वार में मार गिराने की सलाहियत, इसको मैं सादा अल्फाज में कह सकती हूँ कि इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है कि एक ही वार में ये दुश्मन के भेजे हुए किसी भी हथियार को मार गिराने की सलाहियत रखता है और उसको 100 किलोमीटर की रेंज से ही ये शनाख्त करके तबाह करने की सलाहियत रखता है. इसलिए इसको एक बहुत बड़ी एडिशन करार दिया जा रहा है. प्रिसिजन इसका दूसरा हथियार है, यानी सिर्फ ये तबाह ही नहीं कर सकता बल्कि प्रिसिजन इसका जो वार है वो एन हदफ पर जाकर लगेगा और इसकी प्रिसिजन इसके लिए सबसे बड़ी खूबी गर्दानी जाती है. स्पीकिंग एट द ओकेजन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात करते हुए उस वक्त ये कहा कि इंडक्शन ऑफ हाईटेक सिस्टम विल मेक पाकिस्तान एयर डिफेंस इम्पेनेट्रेबल इन द इमर्जिंग थ्रेट सिनेरियो, जो हमने पहले बात की, हाईलाइटिंग द क्रिटिकलिटी ऑफ air defense in the overall defense of motherland Pakistan. Chief said exemplary synergy between Pakistan Air Force and Pakistan Army's air defense makes country's air defense impregnable. Pakistan-China strategic partnership and defense collaboration is a factor of stability in the region, Chief of Army Staff remarked. Senior officials from China were also present on the occasion. वही बात जो मैंने आपसे कही कि वो सूरत हाल जो इमर्ज हो रही है इस वक्त, अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान को नित नए चैलेंजेस का सामना है. वो विड्रॉल अपना करके जा चुका है अफ़गानिस्तान से, उसकी जहाँ तक ज़रूरत थी उसको जहाँ तक ज़रूरत थी हमारी उसने इस्तेमाल किया. अब वो पाकिस्तान पर नए चैलेंजेस के ज़रिए, भारत के साथ एक गठजोड़ के ज़रिए, कहा यही जाता है कि भारत के साथ उसकी नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है. और पाकिस्तान ने उनके S-400 के इंडक्शन से पहले ही पाकिस्तान ने अपना HQ-9 जो है P, उसको हिमार्ट्स को एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बना लिया है. अब चलते हैं क्विकली इन दोनों की बातचीत की तरफ. इसकी हाइलाइट्स मैंने आपको बता दी हैं कि ये चाइनीज़ ओरिजिनेटेड डिफेंस सिस्टम है जो कि अब आर्मी के पास है. एक सिंगल ब्लो में 100 किलोमीटर की रेंज तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है. और S-4 की इंडक्शन से पहले आए, इस वक्त ज़ेर बहस जो मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये कामयाबी कैसे हासिल की है कि उन्होंने इसको इंडक्ट किया. और इसके अलावा भी एयर डिफेंस सिस्टम पे बात करते हैं. भारतीय आर्टिकल्स का कहना है कि S-400 की इंडक्शन से पहले जो कि इंडियन एयरफोर्स में होनी थी, पाकिस्तान आर्मी ने इंडक्ट किया है ये चाइना मेड HQ-9P हिमार्ट्स एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी में. और पाकिस्तान का क्लेम है कि चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम इज इक्विप्ड विद लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सैम भी है और केपेबल, और ये ट्रांसपोर्टेबल है, ये मूवेबल है, इसको आप कहीं से कहीं वो कर सकते हैं. मैं बहुत तफसीलात तो बताने की मुझे इजाज़त नहीं है, शायद वो बहुत हसास मालूमात हो जाएंगी, लेकिन अगर इसको पाकिस्तान के सियालकोट बॉर्डर से, वर्किंग बाउंड्री से लेके कश्मीर भी, जो कि इसकी बैटरीज यकीनन मौजूद है, हम उसकी तादाद भी नहीं बता सकते, हम सॉरी, कमेंट्स में भी ना पूछिएगा. अगर उनको बाउंड्रीज के ऊपर
اور بارڈرز کے اوپر اور LOC کے اوپر اگر ان کو انسٹال کیا جاتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ خاص طور پہ اگر ہم بھارت کو ذہن میں رکھ کر سوچتے ہیں یا اس کے کسی کروکٹ ڈیزائن کو ذہن میں رکھ کے سوچتے ہیں، نیفیریس ڈیزائنز کو ذہن میں رکھ کے سوچتے ہیں، تو آپ خود بتائیں کہ بھارت 100 کلومیٹر کی رینج کے اندر بھارت کے بھیجے ہوئے کسی ویپن کو نشانہ بنانا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے حساس ترین مقامات، ان کے ایئر بیسز کا بھی اندازہ لگائیں تو پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ان کے بہت اہم ایئر بیسز ہیں، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو کریں گے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھارت کے کن کن بڑے شہروں کو، ممبئی تو آپ بھول ہی جائیں، کیونکہ اگر پاکستان اس کو کراچی ایئر بیسز کے اوپر بھی انسٹال کرتا ہے یا اپنی حساس تنصیبات پر انسٹال کرتا ہے تو کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے بھارت کی طرف سے کسی بھی پیش رفت کو ناکام بنانے کا۔ یہاں پہ بالکل، اور اس کی ٹینشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین اس وقت جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اس میں باقاعدہ ہنسی اڑائی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی اس ٹینشن کو نہ دکھایا جائے، لیکن نظر آ رہا ہے بٹوین دا لائنز کے ان کو اس حوالے سے کتنی اس میں ٹینشن ہے۔ Pakistan was furious for reminding of surgical strikes, said will give a befitting reply. Almost the entire Jammu and Kashmir in the range of air defense system. یہ جو میں ابھی بات کرتی وہ آپ سن سکتے ہیں۔ Targets that are not visible to the eye up to a distance of about 100 km can also be targeted. وہی ہم BVR کی جو بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ملٹری نے کہا کہ air security has become impenetrable. وہی جو چیف کے ریمارکس ہیں وہ بھی انہوں نے لکھے ہیں، یعنی اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ان کو ہو رہی ہے۔ Pakistani experts claim that almost the entire Jammu and Kashmir comes in the range of their air defense system. This is the most modern air defense system inducted into the Pakistan Army. It can also be used for coastal security. Exactly وہی جو بات میں نے بھی کی، نیوی کی بہت ہیلپ اس میں ہو سکتی ہے اگر یہ اس پہ شپس پہ انسٹالڈ ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ موویبل ہیں، پورٹیبل ہیں اور ٹرانسپورٹیبل ہیں تو ان کو کہیں سے کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ It can be taken anywhere by rail or air. The air defense system has joined the Pakistani army at a time when India is going to meet the S-400 air defense system from Russia in November. 5 بیٹریز ان کو ملیں گے، کہاں کہاں لگائیں گے لیکن اس کا بھی جواب پاکستان کے پاس آنے والا ہے۔ یہ ایک سرپرائز ہے جو ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے۔ اب یہ یہاں پر وہ ایک کمپیریزن دے رہے ہیں کہ یہ تو S-400 کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ بھائی ہم نے آپ کے رافیل کو، ہم نے آپ کے جہازوں کو، آپ کے Su-30 کو، پتہ نہیں کس کس کو ہم نے جواب دے دیا، ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ کا S-400 آپ کو بچا لے گا ان اینی کیس۔ وہ کہتے ہیں واٹ ایور پاکستانی ایکسپرٹ سیز بٹ رائٹ ناؤ دا بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم از S-400۔ آپ S-500 کی بھی بات کریں، آپ S-500 بن چکا ہے، چین اور روس کے اشتراک سے بن رہا ہے، اور وہ پاکستان کا جو نیا جو کوڈ کوآپریشن ہے وہ ترکی، ایران، وہ ترکی، چین اور روس کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان کو کہاں سے اس مد میں کیا مدد مل سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو کریں گے، S-400 کا تقابلی جائزہ اور ہمارے ہمارٹس کا HQ-9P کا، لیکن آج کے لیے اتنا بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم آ گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح ناقابل تسخیر رکھے گا، اور ہماری فوج کو اور ہمارے جوانوں کو سلام، ہمارے انجینئرز کو، ہمارے سائنسدانوں کو کہ جو دن رات اپنا ایک کر دیتے ہیں پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے۔ ایول آئی آف پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔